بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ سورہ نبأ مکی ہے اور اس کی 40 آیات ہے اور 2 رکوع ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل اور دیگر مشرکین ایک دفعہ قبرستان میں گئے اور ایک پرانی قبر سے ایک کھوپڑی لے کے آئے اور وہ کھوپڑی میں مٹی ایسی لگی ہوئی تھی کہ اس کی ہڈی کو جب ہاتھ لگایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا ہڈیاں جو ہے یہ زندہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ریزہ ریزہ اور مٹی مٹی ہو چکی۔ تو گوئے کہ وہ وقوع قیامت کے واقع ہونے کا انکار کر رہا تھا کہ قیامت آئے گی نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہ تو کافروں سے سوال کر رہے کہ دیکھو جی قیامت کیسے آئے گی؟ تو قیامت کے ہولناک منظر کے بارے میں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا، حالانکہ آپ پیچھے سورہ مرسلات میں پڑھ چکے کہ انما توعدون لواقع، کہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والی ہے۔ یا کافر مسلمانوں سے سوال کر رہے عن النبأ العظیم، کہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کیسے آئے گی اور کیسے ہوگا۔ تو وقوع قیامت کا انکار وہ آدمی کرے گا جو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اور اگر اللہ کی قدرت کا وہ انکار نہیں کرتا، اس کا اقرار کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے قیامت کا اقرار کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی تو عرض کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں لاتے، کیف تحیی الموتى، کہ ایمان کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آپ اس پر ایمان نہیں؟ آپ قالوا بلا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے کرو، 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت نکالو، ان کی کھال علیحدہ کر دو، گوشت نکالو، اور 4 پرندوں کا گوشت جو ہے اس کا قیمہ بناؤ، اور پھر ان کو آپس میں خلط مل کر، اور ان کو آپس میں ملا کرنا، پہاڑ کی ایک کونے پر ایک کچھ گوشت رکھ دو، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر۔ اب
یہ آپ نے کام کر لیا تو پھر کیا کرو، ثم ادعوہن، ہے کہ ان کو پکارو، یاتینک السعی، وہ فوراً دوڑ کر تمہاری طرف آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خالق تو نہیں ہے، مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے خلیل اللہ ہے۔ تو کیسے مشاہدے کی کیفیت بیان کر کے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اطمینان قلب کا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کا جو انکار کرے گا وہ وقوع قیامت کا انکار کر رہا ہے، ورنہ جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی قیامت کا نہیں انکار کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، کس طرح تمہیں کھانا ملتا ہے کہ ایک روٹی جو ہے کتنے مراحل سے گزر کر تمہارے منہ میں آتی ہے، تمہارا لقمہ بنتی ہے، کتنے مراحل گزرتے ہیں۔ کسان ہل چلا رہا ہوتا ہے، پھر بیج ڈال رہا ہوتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی کوپل نکلتی ہے، پھر اس پہ خوش بنتے ہیں، پھر اس پہ بیج آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مشین لگتی ہے، پھر اس کے بعد گندم کسان گھر میں لاتا ہے، پھر چکی پہ لے جاتا ہے، پھر اس سے آٹا گوندھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تندور پر یا توے پر پکائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان کے سامنے آتی ہے۔ اتنے مراحل گزرنے کے بعد بھی اگر انسان جو ہے اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے تو پھر اس جیسا ناشکرا کون ہے؟ تو فرمایا عما یتساءلون، کس چیز سے سوال کرتے؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر، وہ کیا ہے؟ قیامت کی۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ کی قدرت کو دیکھو تمہیں سے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہو جاتا ہے۔ اسی نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، اور پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ پہلے سیعلمون کہ جب سکرات الموت شروع ہوگی تو اس وقت سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آئی، کیونکہ جس پر موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہوگی۔ ثم کلا سیعلمون، کہ پھر جب قبر میں اس کو رکھا جائے گا تو جان لیں گے۔ کلا سیعلمون، جب قبر میں رکھا جائے گا تو جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو جان لیں گے۔ کلا سیعلمون، جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے تو جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، اور جب اہل جنت جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنم والے جو ہے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت جو ہے ان کو یقین آ جائے گا کہ واقعی قیامت جو ہے قائم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا، واغفرنا مسلما والحقنا مسلما، اللہم انا ونعوذ بک من الجبن والکسل والبخل والدین وقہر الرجال والبخل والدین، اللہم لا تسلط علینا ربنا اجمعین برحمتک۔